اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم ایم اے اردو کورس نمبر 5602 یونٹ نمبر 2 عنوان ولی دکنی باب ریختہ کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں پیش کیا جا چکا ہے، اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے لیکچر کو۔ مختلف نقادوں نے ولی کو اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اس کے شعری رجحانات کا جائزہ لیتے ہوئے ان رجحانات کو تنزیہی اور تجریدی کہتے ہیں۔ ولی کے عشق یا حسن کے تصور کو تنزیہی قرار دینے کے پیچھے شاید یہ پس منظر تھا کہ ولی کی شخصیت کے گرد صوفیانہ حصار کھنچا ہوا تھا۔ اگر ولی کے تصور حسن کی کیفیات کو غیر مجرد کہا جائے تو ان کو مجازی عشق قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس طرح ان کے گرد کھنچا ہوا صوفیانہ حصار مخدوش ہونے لگتا ہے۔ لہذا ڈاکٹر سید عبداللہ نے ولی کے تصور حسن کو تنزیہی قرار دیا ہے اور اسے پناہ دلوا دی ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ولی حسن کی زندہ کیفیات اور حسیات کا شاعر ہے۔ اردو میں ایسے شاعر کم ہی ملتے ہیں کہ جن میں ولی سے بڑھ کر حسن کی جسمانی کیفیات اور حسیات کے اشعار ملتے ہیں۔ مگر ہم جب ولی کی غزل میں پرتگال کے نشے اور ذائقے کی لذت سے آشنا ہوتے ہیں تو چونک جاتے ہیں۔ اس کے تمام شعروں کو تو ہم روایتی کہہ لیں، مگر میں پرتگال کے ذائقے کہاں لے کر جائیں گے؟ قدرت اللہ شوق نے ولی کے بارے میں کہا تھا کہ مزاج آزادانہ اور مشرب رندانہ رکھتا تھا۔ اردو کے وہ نقاد جو ولی کے کلام کی صوفیانہ تعبیر کرنے پر اصرار کرتے ہیں، وہ تصوف کا لباس تیار کرتے ہیں اور صوفیانہ اصطلاحات، خیالات اور تصورات کا ایک جامع صوف تیار کر کے اسے پہنا دیتے ہیں۔ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جامع صوف کے اندر ایک باجمال حسن ہے۔ ولی کی شاعری میں عرفان کی تلاش بھی تقریباً بے سود ہے۔ اس کے تخلص اور صوفیانہ پس منظر سے دھوکہ ہو سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے ہاں ذات کا وہ عرفان نہیں ہے جسے اہل دل کے عرفان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ولی کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ اس کے خاندانی پس منظر کی روشنی میں اسے عشق حقیقی کی اصطلاحوں میں مقید کیے جانے کی روایت موجود رہی ہے۔ بقول نور الحسن ہاشمی کے، ولی کا عشق محض مجازی عشق ہے اور یہ عشق حقیقی کے سفر کی پہلی منزل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ولی کی ساری شاعری وحدت الوجودی اثرات سے مملوء ہے اور حسن کے سارے مظہر محض مجازی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی صرف صوفی شاعر ہے۔ نور الحسن ہاشمی کے نقطہ نظر سے یہ لگتا ہے کہ وہ ولی کو محض شاہد حسن سمجھنے پر قناعت کرتے ہیں، اور شاہد کا کام محض مشاہدہ حسن ہے، قلب کی کیفیات کا اظہار نہیں کیا۔ کیا یہ ولی کو محدود کر دینے کی کوشش نہیں؟ کیا بہتر نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ ایک شاعر تھا، عاشق مزاج تھا اور تہذیبی روایت کے طور پر تصوف کا پیرو تھا، اور حسن کی کیفیات اس کے لیے محض مجرد نہیں تھیں؟ بہتر یہ ہے کہ ہم اسے بطور صوفی کے نہیں بطور شاعر کے سمجھنے کی کوشش کریں، جس کا سینہ حسن و عشق، مظاہر کائنات اور دھرتی کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اور وہ نہایت صاحب ذوق انسان معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ہاں بلند جمالیاتی احساسات موجود ہیں۔ ولی کی شاعری کو اس پہلو سے بھی پرکھنا چاہیے اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ حسن کے تابناکیوں سے کوئی صوفیانہ عرفان حاصل کرتا ہے اور نتیجتاً اس عرفان کی دولت کا اظہار بھی کرتا ہے یا نہیں۔
یا پھر حسن اس کے لیے محض ایک شعری اور جمالیاتی تجربہ بن جاتا ہے؟ اس بات کو اگر غور سے دیکھا جائے، پرکھا جائے، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ولی کے ہاں اس صوفیانہ عرفان اور وجدان کی کمی ہے کہ جس سے صوفیہ کی جماعت کو وحدت الوجودی تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ ولی کے ہاں صوفیانہ اظہار ایک سطح تک موجود ہے جس کی کئی مثال کلیات ولی کا مطالعہ اس اظہار کے نمونے پیش کر سکتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ ولی کے صوفیانہ پس منظر کے باوجود ان میں عرفان کی گہرائی نہیں ہے، اور شاعر کی ذات کا محقہ طور پر اس اظہار میں متحرک نہیں ملتی۔ اس اظہار میں ولی کے تخلیقی تجربے میں اندرونی آنچ، حرارت اور حساسیت بھی نہیں ملتی۔ صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک روایتی طرز اظہار ہے۔ یہ صوفیانہ اظہار شعری روایت کے طور پر ہے، اور شاعر نے اپنے عہد کی تہذیبی روایت کے مطابق اس طرز شاعری کو اختیار کیا ہے۔ وہ جو کہا جاتا تھا کہ تصوف برائے شعر و گفتن خوب است، ولی کے ہاں بھی اسی قسم کا ماجرا ہے۔ وہ انسانی حسن و جمال کو دیکھ کر فطری طور پر عام انسانوں کی طرح اپنا انبساط ظاہر کرتا ہے۔ یہ حسن اسے مسرت و سرشاری کی کیفیات سے نوازتا ہے۔ ولی اس دنیاوی حسن کا شاہد نظر آتا ہے، اور اس حسن کے ماوراء کسی اور بڑی حقیقت کا مشاہدہ کرتا نظر نہیں آتا۔ اس کا فکر حسن کی سرشاریوں سے بلند ہو کر کسی مابعد طبیعیاتی سمت کی طرف بڑھتا ہوا نہیں ملتا، اور اگر کسی مقام پر ہم کسی ایسی کیفیت سے متصادم بھی ہیں تو یہ محض روایتی ہے۔ اس کی کلیات میں اسی نوعیت کے روایتی تجربات کی تعداد بھی محدود حد تک ہی ہے، اور جہاں تک اس کے ہاں دنیاوی حسن و جمال کا تعلق ہے تو ڈاکٹر محمد صادق کے بقول اس کی کلیات کا 3/4 حصہ اس سے بھرا پڑا ہے۔ ہر عہد اپنی ذات میں کچھ ایسی خصوصیات رکھتا ہے جو صرف اس عہد کی تخلیقی باطن کی دریافت ہوتی ہیں، جس میں اس عہد کے شعری، لسانی اور تہذیبی تجربے کا ادراک موجود ہوتا ہے۔ اس کا بڑا نمائندہ شاعر وہی ہو سکتا ہے جس کے ہاں اس عہد کی تخلیق باطن کا شعور سب سے زیادہ زرخیز ہوتا ہے۔ ایسا شاعر بخوبی طور پر یہ جانتا ہے کیا اس کا عہد ادبی روایت کی کن سمتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے، اور روایت میں کس حد تک توسیع کے امکانات موجود ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم ولی کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ولی اپنے عہد میں وہ واحد شاعر تھا جو اس عہد کے تخلیقی باطن کا وسیع تر شعور رکھتا تھا، اور ولی کے ایک روایت ساز شاعر تھا اور خود اپنے طور پر ایک بڑی روایت بن گیا۔ ولی وہ شاعر تھا کہ جس نے مغلوں کے زوال سے کچھ پہلے اردو غزل کو ایک نئی کلیت عطا کی تھی۔ ولی سے پہلے دکنی دور میں مقامی مزاج، روایت اور شعور کے حوالے سے غزل کا تناظر محدود تھا۔ ولی وہ شاعر ہے جو شمالی ہند اور دکن کے دوراہے پر کھڑا ہے۔ شمالی ہند کی فارسی روایت اسے چکا چوند کر رہی ہے، اور دکن کی مقامی عشقیہ روایت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ شمال کی فارسی روایت کی شعری تابناکیوں سے اثر پذیر ہوتا رہا، مگر اس کا مقامی شعور مغلوب نہ ہو سکا۔ جنوب کی شعری روایت کے آخری بڑے شاعر نے مقامی شاعری کے حسن کو اپنی غزل میں اس طور مرتعش کیا کہ اس کی جلوہ افروزی آج بھی اس کی غزل میں موجود ہے۔ ولی دکن کے لوک حسن، لوک عشق اور لوک کرداروں کا آخری شاعر بھی تھا۔ شمال کے تہذیبی اور ادبی غلبے کے ساتھ یہ روایت غزل سے معدوم ہو جاتی ہے، اور ولی کے بعد غزل زمینی تجربے اور طرز احساس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتی ہے۔ ولی کے ہاں تخاطب کی ایک دوسری آواز بھی ہے جس میں وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو رہا ہے۔ کلیات ولی کے اوراق پر
اس آواز کی ہلکی سی گونج بھی برابر سنائی دیتی رہتی ہے۔ یہاں اس تخاطب کے انداز میں بھی ولی کا سبک، پرسکون اور خوشنما اسلوب ہے۔ محبوب کو پاس بلانے میں جذبے کی ایک لے کاری موجود ہے اور راز و نیاز کی کیفیت بھی۔ ولی کی شاعری فکر و فلسفے کی جگہ حواس، محسوسات اور جذبات کی شاعری ہے۔ اس شاعری کے منظر نامے میں فطرت کا کردار بہت اہم ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، پھول، رنگ، باغ، میدان، پہاڑ اور خوشبو کے مظاہر چاروں طرف بکھرے نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ولی وہ بت تراش ہے جو بت تراشی کرتے کرتے جس بت کو شکل دینے میں وہ کامیاب ہوا، وہ شمالی ہند کا بت تھا، جو کبھی ستم گر تھا اور کبھی مہربان۔ اس کے خط و خال شمالی ہند کے محبوب جیسے تھے، مگر ہندوستان کے جنوب میں پیدا ہونے کی وجہ سے ولی سانولے رنگ سے بھی مسحور رہا۔ چنانچہ اس کی غزل میں جنوب کا بت بھی موجود ہے۔ دراصل وہ شمال اور جنوب کے چوراہے پر کھڑا ہے اور حسن کے یہ دونوں روپ اس کے قلب و نظر کی رونق بن رہے ہیں۔ ہندوستان کی مقامی روایت سے بننے والا آخری بت ولی ہی نے تراشا تھا۔ شمالی ہند کی شعری روایت کے غلبے سے یہ بت ایسا مغلوب ہوا کہ دوبارہ اپنے خد و خال نہ دکھا سکا۔ ولی کے عہد کے بعد سے اردو غزل اپنی کلیت کی تلاش کرتی ہے، اور اس تلاش کا حاصل سراج اورنگ آبادی میں نظر آتا ہے، جو عشق اور جنون کے ایک ایسے تجربے کی بنیاد رکھتا ہے کہ جس کا وجود اردو غزل میں موجود نہیں تھا۔ ولی کے بعد سراج اورنگ آبادی ہی اس روایت کا بڑا شاعر تھا۔